يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد قبر ہے، حشر ہے، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی دینی زندگی ہو، ایمانی زندگی ہو، روحانی زندگی ہو، اللہ کے تعلق والی زندگی ہو، خوبصورت زندگی ہو، اور اسی میں یہ زندگی پوری ہو جائے۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ ہم میں سے سب نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن بھائیوں اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ کوئی چیز دنیا کی مفت میں نہیں ملتی۔ اتنی بڑی اللہ کی جنت، سدا مزے ہی مزے، یہ ایسے مل جائے گی؟ اس کے لیے سوچنا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ سیکھنے میں بھی محنت، عمل کرنے میں بھی محنت، آگے پھیلانے میں بھی محنت۔ تو میں کئی جمعے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان میں نیک بن گئے اور رمضان کے بعد پھر کوئی اور زندگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ہم نیکی والی ہو، ایمان والی زندگی ہو، ہم سب چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو نیک بننے کے طریقے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اچھی گیدرنگ، اچھے لوگ۔ نمبر 2، دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہدایت کا نور، ذکر کا نور، یہ جب سینوں میں ہوتا ہے، سینوں سے غفلت نہ ہو، دل غفلت سے بھرے ہوئے ہوں، نہ موت کبھی بھول کے یاد آئے۔ کئی مہینے گزر گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ موت کا تذکرہ ذہن میں آیا ہو اور نیند اڑ گئی ہو۔ جب جی ہاں، کتنے کاروباری ہیں، FBI سے نوٹس آ گیا، نیند اڑ گئی، عدالت سے نوٹس آ گیا، نیند اڑ گئی، مال کہیں پھنس گیا، نیند اڑ گئی، ایک سوچ ہے جو مسلط ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کیا موت اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے؟ کیا ہوگا؟ FBI کیا کر لے گا؟ بہت ہوا تو وہی ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھوکا نہیں مرتا بھائیوں۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نے شیطان ہم کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو ہم نے اتنا چھوٹا بھی نہیں سمجھا۔ موت کتنا بڑا مسئلہ ہے، قبر کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے دربار میں جس وقت پیشی ہوگی، پائی پائی کا حساب ہوگا، آنکھوں کا حساب ہوگا، کانوں کا حساب ہوگا، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، غفلت والا دل یہ ہماری بے دینی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری دین سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آج میں یہ عرض کروں گا، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جب دل غافل ہوتے ہیں تو پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ آج میں اللہ کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں کہ پھر شیطان کس طریقے سے، اگلی صفوں میں تشریف لے آئیے، بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ پیچھے آگے تشریف لے آئیے، مہربانی کر کے آگے آ جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اگلی صفوں میں آئیے، آپ بھی آگے تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔
جزاکم اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائیوں کہ جب دل غافل ہوتے ہیں تو پھر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر شیطان مسلط نہ ہونے پائے، پھر کبھی بھی نیک بننا بھی چاہو گے تو نیک نہیں بن سکو گے، آخرت والے بننا بھی چاہو گے تو نہیں بن سکو گے۔ آپ قرآن میں اگر غور کریں گے تو آپ کو الفاظ ملیں گے، ایک لفظ ہم کو ملتا ہے قرین کا، جی ہاں، شیطان رفیق بنا دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے انسان کے ساتھ، الگ نہیں ہوتا۔ پھر ایک لفظ آپ کو ملے گا استحواذ، چھا جاتا ہے، قابو پا لیتا ہے۔ میں ایک آیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ذکر سے، رحمان کے ذکر سے، ان نصیحتوں سے منہ پھیرتا ہے، ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، قرآن سے غفلت، ذکر سے غفلت، دینی باتوں سے، نصیحتوں سے دوری، سننے کے لیے آمادہ نہیں، عمل کے لیے آمادہ نہیں، غفلت غفلت، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ حضور نے کہا میرے ساتھ بھی تھا، مسلمان ہو گیا، باقی ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، قرین۔ لیکن یہ والا کون سا ہے؟ یہ ایک خصوصی شیطان ہے۔ جب اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے، اللہ کہہ رہے نقیض لہو شیطان، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، کھاتے پیتے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بازار میں ہو یا مسجد میں ہو، تمہارے ساتھ شیطان مسلط ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس انسان کا خصوصی رفیق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کی یاد سے غفلت کی یہ دنیاوی سزا ہے کہ اب اس کی صحبت گندے ترین شیطان سے برا کون ہوگا؟ اب دن رات اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے؟ اس کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا پڑوس کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ ہے۔ خود اللہ نے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا رفیق ہو، جس کا ساتھی ہو، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ اب رفاقت شیطان کی ہے، مصاحبت شیطان کی ہے، اور ساتھ شیطان کا ہے، کام رحمان والے کیسے ہوں گے؟ سوچے اچھی کیسے ہوں گی؟ اب تو گھر میں لڑائیاں ہی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ کاروبار میں جھوٹ ہی ہوگا، اور مسجدوں سے دور ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ چپک گیا ہے شیطان۔ اور دوسرا لفظ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے ان کو اتنی سخت سزا دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے ارادے سے خدا سے غافل ہوئے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہم کہیں گے چلو اب تم کو بڑا غافل بنائیں گے، اب تم چاہو گے بھی تو تم جو ہے دین کی طرف نہیں آ سکو گے، یہ سزا ہے۔ دوسرا لفظ ہمیں قرآن میں ملتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان لوگوں کے اوپر چھا گیا، شیطان نے قابو پا لیا۔ مختلف مفسرین نے ترجمے کیے ہیں، شیطان پوری طرح قابض ہو گیا، شیطان نے اپنا قبضہ اس کے اوپر جما لیا، شیطان نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، یہ ہے استحواذ۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پھر شیطان نے ان کو خدا سے غافل کر دیا۔ تم نے تھوڑی غفلت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے اپنی پسند سے ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے تو خدا کی سنت یہ ہے کہ جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اسی پہ چلا دیتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا یہ چور اور یہ مکار قسم کے لوگ، ان کو ایسی ایسی باتیں سوجھتی ہیں دھوکے دہی کی، کیسے کیسے دھوکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا اپنی غلط سوچوں کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو اسی راستے میں آگے بڑھاؤں گا۔ تو غفلت کا ایک راستہ اختیار کیا، فجر کی اذانیں ہوتی رہی، غفلت سے سوتے رہے، ظہر کی اذانیں ہوتی رہی، سوتے رہے،
اللہ کا کلام ہاتھ میں لیا نہیں، زبان پہ ذکر آیا نہیں، دعائیں پڑھی نہیں. اب جب غفلت ہی غفلت ہے، موت بھول کے یاد آتی نہیں، قبر یاد آتی نہیں، اب شیطان کے قبضہ جما لے گا. آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے، اگلی صفوں میں، اگلی صفوں میں آ جائیے. اللہ جزائے خیر. شیطان قبضہ جما لے گا، شیطان قابو پا لے گا. اچھا، قرآن کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. ہم باقاعدہ بعض لوگوں کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. اب وہ شیاطین جب ہم نے چھوڑ دیے ان کے اوپر، اب وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، وہ ان کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، ترغیبیں دیتے ہیں، انگلیوں پہ نچاتے ہیں. ان کی زندگی شیطانی زندگی ہوتی. تو کسی کے ساتھ قرین ہو جاتا ہے، رفیق ہو جاتا ہے، کسی پہ غالب آ جاتا ہے، کسی پہ مسلط ہو جاتا ہے، کسی پہ اللہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ شَيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ. عجیب مثال دی کہ کچھ لوگوں کے اوپر شیطان کیا ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے مثال دی، ایک قافلہ جا رہا ہے اور پھر کچھ جنات نے، شیاطین نے کیا کیا، اس قافلے میں سے کسی بندے کو بھٹکا کے صحرا میں لے گیا. اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، لیکن وہ صحرا میں بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اپنے ساتھیوں تک پہنچ نہیں پا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے. استہوت الشیطان، شیطان بھٹکا دیتے ہیں، اللہ کا راستہ بھلا دیتے ہیں. جیسے صحرا کے اندر کسی کو اغوا کر لیا جائے اور وہ بھٹکتا پھرتا رہے، شیطان ایسا بھٹکا دیتے ہیں کہ موت سے پہلے، موت تک وہ سیدھے راستے پہ آ نہیں پا. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ یہ چھوٹی سزا ہے. ہم کہتے ہیں سب نماز نہیں پڑھ رہے، فجر کی ہم نے نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں یہ راستہ بہت خطرناک ہے. خدا سے غفلت کا راستہ، آخرت سے غفلت کا راستہ، یہ واپسی مشکل ہو جاتی ہے. جس طریقے سے کوئی آدمی غلط ٹرین کے اندر بیٹھ گیا، جتنا اس کا سفر ہوتا چلا جائے گا منزل سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں غلط بس میں بیٹھ گیا، جانا پشاور تھا، کسی اور بس میں بیٹھ گیا، کسی اور روٹ کی بس میں بیٹھ گیا، جتنا سفر طے ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیوں اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک دن خدا سے غفلت میں گزرا، اب یہ اتنا دور ہو جائے گا، اگلے دن اور اللہ سے دور ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ جی سنبھل جائیں گے، سنبھل نہیں جائیں گے. آج جتنی توبہ آسان ہے کل اتنی آسان نہیں رہے گی، اور مشکل ہو جائے گی. اور اگر 2 دن غفلت میں اور معصیت کے اندر گزر گئے، آگے اور مشکل ہو جائے گی، اور مشکل ہو جائے گی، اور مشکل ہو جائے گی. اس کو کہا جیسے صحرا میں کوئی بھٹکتا رہتا ہے، پھر ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے قافلے سے ملے، وہ بھٹکتا بھٹکتا اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. پھر ایک اور لفظ ہمیں قرآن میں ملتا ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. میں تم کو بتاؤں شیطان کن لوگوں کے اوپر اترتے ہیں، کن لوگوں کے اوپر اترتے ہیں شیاطین، اور کن لوگوں کے اوپر اپنا تسلط ان کا ہوتا ہے. تنزل علی کل افاک، پرلے درجے کے جھوٹے، بدماش، بدکار، گناہگار. میں قرآن سنا رہا ہوں، کسی مولوی کی بات نہیں. تنزل علی کل افاک اثیم. کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہے، سیاستوں میں جھوٹ چل رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ کا فرمان سنیے. اللہ کہہ رہے اب یہ انسان نما شیطان ہے. تنزل، میں تم کو بتاؤں کن کے اوپر شیطان ڈیرے جماتے ہیں. پھر ان کا بولنا شیطانی، ان کا دیکھنا شیطانی، ان کی سوچ شیطانی، ان کی حرکتیں شیطانی.
ان کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں. تنزل علی کل افاک اثیم. اور بڑی پیاری دعا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے کہ حضرت غفلت ہے، اعمال نہیں ہو رہے مجھ سے، تو وہ انہیں ہدایت کی دعائیں بتاتے ہیں. اس میں یہ جو میں ابھی ایک دعا پڑھنے والا ہوں آپ کے سامنے، وہ دعا بھی بتاتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو یہ دعا قرآن میں سکھائی گئی. کاش کہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی. آپ دیکھ لیجئے گا سورہ مؤمنون آیت نمبر 98. سورہ مؤمنون. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. آپ اپنے رب سے یہ کہیے، اے اللہ میں شیطان کی چھیڑ خانیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کچوکوں سے، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ وہ میرے قریب بھی پھٹکے. اللہ کیا پیاری دعا ہے. اے اللہ مجھے پناہ میں لے لے کہ شیطان میرے قریب بھی کہیں پھٹکنے نہ پائے. ایک ہے قریب آنا اور ایک ہے قریب آ کے وسوسے ڈالنا، برے خیالات پیدا کرنا، قبضہ جمانا. تو کیسی پیاری دعا قرآن میں سکھائی کہ یہ دعا مانگو. آج ہماری اولادیں ہیں کیوں دین پہ نہیں آ پا رہی؟ آپ خیر کی کوئی بات کہیں انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ان کے اوپر شیطان کا تسلط ہے. ان کے دل دماغ کیوں ہم نے ان کو ایک صحیح راستہ نہیں دکھایا. پوری زندگی بھائیوں جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ شوہر بن کے کامیاب بنتا ہے؟ نہیں. باپ بن کے کامیاب بنتا ہے، پڑوسی بن کے کامیاب بنتا ہے. وہ مالک بنتا ہے تو ماتحتوں کے ساتھ اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. وہ ماتحت ہوتا ہے تو مالکان کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی پیاری دعا سکھائی کہ شیطان کا قریب پھٹکنا، اس سے بھی پناہ مانگی. ہزاروں چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ہزاروں نہیں، ہم عجیب بات ہے، ان مولویوں کے پاس نہیں بیٹھنا بھائی، آپ کو بہت سخت ہوتے ہیں. یہ آپ کو ایسا بنا دیں گے، ایسا بنا دیں گے، یہ سوچ بدل دیں گے. اور رب نے کہا تھا یہ پناہ مانگو کہ شیطان تمہارے قریب نہ آئے. پھر میرے بھائیوں ان شیاطین، یہ ایک علم تھا، غیبی علم. یہ علم ساری دنیا کے فلسفی جمع ہو جائیں، سائنسدان جمع ہو جائیں، ماہرین جمع ہو جائیں، اس علم تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہ علم نبیوں کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہے، اور نبیوں کے واسطے سے نبیوں کے نائبین علماء کو یہ علم ملتا ہے، اور جو علماء کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو یہ علم ملتا ہے. اس علم کا عقل سے تعلق نہیں، اس علم کا تجربوں سے تعلق نہیں کہ ہم لیبارٹری کے اندر تحقیقات کریں اور ریسرچ کریں اور ہمیں نظر آئے کہ شیطان کیسے تسلط جماتا ہے، اور اس کا ہماری زندگیوں سے کتنا گہرا تعلق ہے بھائیوں. اچھا، اگلی بات کہ شیطان نیک لوگوں کے کوشش اس کی یہ ہوتی ہے، نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا، متقی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، فرق ہے جو نڈر ہیں، جو نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، نہ اس کی سزا اور جزا سے ڈرتے ہیں، نہ اس کو ان کی ناراضگی کا کوئی خوف ہوتا ہے. جو ایسے لوگ ہیں تو پھر تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ گندی زندگی ہے، شیاطین ان کے اوپر مسلط، ان کی زندگی تو بس خدا سے دور. لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، ایک دن پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، مجھے اپنے بولوں کا حساب دینا ہوگا، اپنی دیکھنے کا حساب دینا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہے مجھے حساب دینا ہوگا، جھوٹ بولا ہے حساب. کبھی کبھی شیطان ان کو بھی کوشش ہوتی ہے کیا، اذا مسہم طائف، کبھی کبھی ان کو بھی شیطانی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، چھو جاتا ہے، کوئی غلط جذبہ ان کے اندر بھی بھڑک جاتا ہے. کبھی ایک دم تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کبھی شیطانی خیال آ گیا، کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا گناہ کا. لیکن فرق ہوتا ہے، چونکہ ان کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا،
ان کے اندر تقوی کے اثرات، ان کو شیطانی اثرات سے وہ نور ان کو شیطانی کی اثرات سے بچاتا ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، فوراً یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، فوراً چونک جاتے ہیں، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اوہو یہ کیا ہو گیا؟ غیبت ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ انا للہ، یہ کیا کر دیا ہم نے ایک مسلمان کو سخت لفظ کہہ دیا، انا للہ، یہ کیا کہہ دیا ہم نے؟ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی الحمدللہ دل میں خدا خوفی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو جن کا سے اللہ نے اتنا کام لیا، ایک مرتبہ ان کی منہ سے یہ جملہ نکل گیا، فلاں کی حالت بڑی قابل رحم ہے، فلاں کی حالت بڑی قابل رحم ہے. اب یہ ایک قسم کی غیبت ہو گئی، یعنی وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، حالانکہ نام نہیں لیا، بس کہا بڑی قابل رحم حالت ہے اس کی. پھر ایک دم فَإِذَا تَذَكَّرُوا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے اللہ والوں کے اوپر. میں نے پڑھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ میں لکھا ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں اللہ ان کو 5 انعام دیتے ہیں. ایسی خوبصورت زندگی. ان 5 انعاموں میں ایک انعام یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، غلطی ہوتے ہی فوراً ان کا دل الارم بجاتا ہے، او ہو یہ کیا ہو گیا، فوراً ان کے معاملات صاف کرا دیتے ہیں اللہ پاک، دل میں کھٹک پیدا ہوتا ہے. آج گھنٹوں بیٹھ کے اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس پہ بہتان، اس کو گالی، اس کو فلاں، کچھ خیال نہیں آتا کیا کر بیٹھا ہوں. تو ایک جملہ انہوں نے بول دیا، فلاں کی حالت قابل رحم ہے، یہ کہتے ہی فوراً خیال آ گیا غلطی کر بیٹھا ہوں. پھر دیر تک استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، دیر تک استغفار کر. اگر ہم میں سے کوئی اپنی یہ حالت پائے کہ ذرا بد نظری ہو گئی، اب دل بے چین ہو گیا، یا اللہ یہ کیا کر بیٹھا میں، یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھا، ذرا ماں کے سامنے اونچی آواز نکل گئی، یا اللہ یہ کیا کر بیٹھا میں. یہاں حیدرآباد کے ایک بڑے اللہ والے، اللہ اکبر، ان کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے ان کے حالات پڑھے. کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب، نام بھول جاتا ہوں. تو ان کے بارے میں لکھا ہے، چھوٹی سی معصوم بچی، کچھ لکھنے لکھانے والے آدمی تھے، لکھ رہے تھے. لکھنے والے آدمی کو یکسوئی چاہیے ہوتی، مضامین ہے ان کو دل دماغ میں مستحضر کرنا ہے، مضمون بنانا ہے، کتاب چھپے گی. تو بچی آ رہی ہوگی، کھیل کر رہی ہوگی، کود رہی ہوگی، اس کو ڈانٹ دیا. اللہ اکبر، کیسے دل کے پیارے ہوتے ہیں یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں. ذرا سا ڈانٹ دیا، اس کے بعد تنبہ ہو گیا، کھٹک پیدا ہو گئی، یہ میں نے معصوم بچی کو کیوں ڈانٹ دیا. بچیوں کے تو یہی کام ہے. دیر تک اس بچی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اس بچی کے پیچھے کہے بیٹی مجھے معاف کر دو. اب وہ نانا دادا اور وہ اتنی چھوٹی سی معصوم، اب اس کو سمجھنا آئے یہ کیا کہ نانا ابا کیا کر رہے ہیں. دیر تک اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کہ بیٹی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو. میرے بھائیوں، حیوانی زندگی سے ہمیں نکلنا ہے. ہم نے تو کت اپنی ماؤں کو تڑپایا ہوا ہے، اپنے باپوں کو رولایا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے ملازمین کو ستایا ہوا ہے. ہمارے تو ظلم کے انبار ہے، ہمیں خوف ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یا اللہ. ہم تو مسجد میں آ کے بھی لڑتے ہیں، اتنی باتوں پہ لڑتے ہیں. ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ جو زندگی اتنی تنگ ہے بھائیوں، ستایا ہوا ہے لوگوں کو. تو بھائیوں، اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اس مضمون کو تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. کاش کہ قرآن پڑھا ہوتا، ایک ایک آیت پہ چونکتے، کھٹکتے، اپنی اصلاح کرتے، اپنے آپ کو سنوارتے. سب سنوارا، اپنا دل نہ سنوارا. اور خدا کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، اللہ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے. تمہاری گاڑی کتنی چمکدار تھی، جی ہاں، گاڑیوں پہ ایک لکیر برداشت نہیں ہے. گھر چمک رہے ہیں، ماسیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کونے کو تم نے کیوں نہیں چمکایا، یہ صفائی تم نے صحیح کیوں نہیں کی. ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، دل گندگیوں سے بھر گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں، جب دل غفلتوں سے نکلتا ہے، جب دل اللہ والا بنتا ہے، تو پھر انسان کو یہ نعمتیں اللہ دیتے ہیں.
آخرت کی فکر دیتے ہیں، آخرت کے راستے پہ اس کو چلاتے ہیں، پھر اللہ شیطانوں سے بچاتے ہیں، شیطان کے تسلط سے بچاتے ہیں، اس کے وسوسوں سے آج میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن سے یہ بتایا کہ میں نے کہا کہ نیک بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کوئی دن ایسا نہ ہو جو قرآن چھوٹے، ذکر چھوٹے، بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو اگر بچنا ہے شیطان سے، کوئی مجلس ایسی نہ ہو، کوئی بیٹھک ایسی نہ ہو کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تب جا کے آسانی ہوگی، تب جا کے ان شیطانی وسوسوں سے بچیں گے، شیطان کے تسلط سے بچیں گے، شیطانی خیالات سے بچیں گے، پھر آپ دیکھیں گے خود بخود قدم اٹھیں گے نیکی کی طرف۔ ابھی تو بیڑیاں لگا دی ہیں شیطان نے، اٹھنا بھی بیان سنتے ہیں، دل چاہتے ہیں کل سے فجر کی نماز پڑھیں گے، لیکن بیڑیاں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس مضمون کو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں قرآن سے میں نے جمع کیا، حدیثوں سے میں نے جمع کیا، اتنی وضاحت ہے اس کی، اتنی وضاحت ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ شیطان ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں کیا کرتا ہے۔ غفلت والی زندگی کی سزا بہت سخت ہے بھائیوں، بہت سخت سزا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تو ہم اچھی زندگی کی طرف آئیں، نمازوں کا اہتمام ہو، خاص طور سے فجر کی نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، ایک پارہ کی تلاوت جتنی ہو بڑھائیں، اس کو اللہ کا ذکر ہو اس کو بڑھائیں، حفاظتی دعائیں ہوں اس کو بڑھائیں، چلتے پھرتے تسبیح ہاتھ میں ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ بچائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اولادوں کو یہ دین، یہ والی زندگی سکھا کے چلے جائیں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ فیکٹری کا مالک بنا دیا اور وہ شیطانی تسلط سے آزاد نہیں ہے، تو وہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ رحمان کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں۔ ابھی تک میں نے جو آپ کو صرف قرآن سے سمجھائی یہ باتیں، شیطان کسی کا قرین بن جاتا ہے، شیطان کسی پہ چھا جاتا ہے، شیطان کسی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، شیطان کسی کو صحرا میں بھٹکا دیتا ہے، شیطان کسی کو وسوسے اور کچوکے لگاتا ہے، اور شیطان کسی کے اوپر اتر جاتا ہے، یہ سب قرآن ہے۔ اس کے اتنی ابھی تو اور انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ ہمارے جسم کے اوپر کیسے قابو پاتا ہے، ہمارے کاموں میں کیسے دخل اندازی کرتا ہے، انشاءاللہ ساری باتیں حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے، قرآن سے، آیتوں سے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا